وہ ایک ابر آلود رات تھی، رہ رہ کے بجلی چمکتی، بادل گرجتے تھے، کسی وقت کھڑکیوں کے شیشوں پہ بارش کی زوردار بوچھاڑیں پڑنے لگتی۔ اسد اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طوفانی موسم کے بعد کم از کم 4-5 روز تک کرکٹ کی کوئی سرگرمی نہیں ہو سکے گی۔ ایسے موسم میں فریحہ کے آنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، لہٰذا اسد نے بیرونی گیٹ بند کر دیا۔ کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ وہ بستر پہ نیم دراز تھا، بارش کا ترنم سن رہا تھا۔ اچانک، بالکل اچانک، وہ ہوا جس کی اسد کو ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ ایک دم اس کے جسم میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی، ہاتھوں پاؤں پہ چونٹیاں سی رینگ گئی۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہم کبھی اتنا واضح اور نمایاں نہیں ہوتا۔ آج پھر اس کے کانوں میں وہی آواز گونجی تھی، وہی سرسراتی ہوئی سرگوشی جو اس کے رگ و جاں میں اتر جاتی تھی۔ اپنائیت سے بھرپور وہی باروب آواز اس سے کہہ رہی تھی، کس چکر میں ہو دوست، لوٹ آؤ، واپس لوٹ آؤ۔ اسد نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا، جیسے اس آواز کو اپنی سماعت سے باہر دھکیلنا چاہتا ہو، یا پھر اسے وہم سمجھ کے یکسر نظر انداز کرنے کا خواہاں ہو، مگر آواز معدوم نہیں ہوئی، کچھ اور واضح ہو گئی۔ یہ لڑکی تمہارے قابل کہاں ہے دوست؟ جو اپنے پیدا کرنے والوں کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ کل تمہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ بالکل تمہارے لائق نہیں ہے، لوٹ آؤ دوست۔ اسد کا جسم پسینے میں نہا رہا تھا۔ آج یہ آواز اتنی واضح تھی کہ وہ دہشت زدہ ہونے لگا۔ اس کی عمر کا بیشتر حصہ دیہات میں گزرا تھا۔ دیہات میں توہمات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اسد ایک روشن خیال اور حقیقت پسند شخص تھا۔ ایسی باتوں پہ وہ آسانی سے یقین نہیں کرتا تھا جن کا کوئی ٹھوس جواز موجود نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی اپنے دوست یا جاننے والے سے اس قسم کا واقعہ سنتا جو اس کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا تو شاید وہ اس کی ہنسی اڑانے لگتا، مگر اب وہ ہنس نہیں سکتا تھا۔ اپنے آپ پہ کون ہنس سکتا ہے؟ وہی ہنس سکتا ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، اور اس کا ذہنی توازن درست تھا۔ وہ باقائمی ہوش و حواس ایک ایسی صدا سن رہا تھا جس کا ماخذ اسے اپنے ارد گرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادل زور سے گرجے، شیشوں پہ پانی کی بوچھار پڑی، دل میں اتر جانے والی آواز پھر اس کی سماعت میں داخل ہوئی۔ تم اپنے راستے کی طرف توجہ دو میرے دوست، تمہاری منزل بہت آگے ہے، بہت بلندی پر ہے۔ راستے کی الجھنوں میں الجھ جاؤ گے تو پھر تیز نہیں چل سکو گے۔ تمہارے مد مقابل تم سے آگے نکل جائیں گے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ وہ تم سے آگے نکل جائیں؟ کوئی ایسا شخص تم سے آگے نکل جائے جو دن رات تمہیں نیچا دکھانے کی فکر میں ہے، اور جس کا ذہن تمہارے خلاف نفرت کے انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا تم ایسا چاہو گے؟ آخری الفاظ تک پہنچتے پہنچتے آواز مدھم ہو گئی۔ اچانک ایک آہٹ نے اسد کو بری طرح سے چونکا دیا۔ اس آہٹ نے اس ایک لمحے میں آواز کا طلسم چکنا چور کر دیا۔ اسد کو لگا کہ وہ غیر مرئی آواز ایک دم اس سے بہت دور چلی گئی۔ اس نے اٹھ کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، باہر سے ابھرنے والی آہٹ پہ بھرپور توجہ دی۔ اس آہٹ کا ماخذ بیرونی گیٹ تھا۔ کوئی گیٹ پہ ہولے ہولے دستک دے رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اسد جان گیا کہ یہ فریحہ ہوگی۔ اس نے کمرے کا دروازہ احتیاط سے کھولا، باہر برآمدے میں آ گیا۔ بارش ہلکی ہو گئی تھی۔ اس نے گیٹ تک کا فاصلہ دبے قدموں سے طے کیا اور گیٹ کھول دیا۔ سامنے فریحہ ہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ بارش گو ہلکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے فریحہ کو سر تا پا بھگو ڈالا تھا۔ اس کے بال رخساروں اور گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ سلک کا براؤن سوٹ جسم کا ہی حصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ بھیگے ہوئے شعلے جیسی تھی۔ اسد نے ایسی حالت میں اسے 2-3 ماہ پہلے دیکھا ہوتا تو شاید دیوانہ ہو جاتا، لیکن اب دیوانگی والی کوئی بات نہیں تھی۔ فریحہ کا جسم اب اس کے لیے جانا پہچانا تھا۔ وہ اس کی بھول بھلائیوں سے اسی طرح آگاہ تھا جس طرح اپنی ہتھیلی کے نشیب و فراز سے۔ تم بڑے وہ ہو، فریحہ نے اسے خفا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں 5 منٹ سے دروازے پہ کھڑی ہوں، میں نے فون پہ بھی کہا تھا کہ آؤں گی۔ ہاں، مگر میں سمجھا کہ شاید بارش کی وجہ سے نہ آؤ، بارش بھی تو کافی تیز تھی۔
وہ دونوں اب ایک دوسرے کو تم کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ فریحہ نے گہری سانس لے کر اپنے کرتے کا دامن نچوڑا، کہنے لگی تم بہت بدل گئے ہو اسد، اب تمہیں میرے لیے دروازہ کھولنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک وہ دن تھے جب ساری رات دروازے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ یہ سب تمہارا وہم ہے جان، اسد نے اسے خود سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ آج میں یہی جاننے کے لیے آئی ہوں کہ یہ وہم ہے یا حقیقت۔ وہ اسد کے کندھے سے لگے لگے بولی۔ کیا مطلب؟ اسد نے اسے پیچھے ہٹا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ دیوار سے پشت لگا کے بولی، تم اپنی امی سے بات کرنے گاؤں کیوں نہیں جاتے ہو؟ بھائی تمہیں بتایا تو تھا کہ ٹورنامنٹ کے میچ ہو رہے ہیں، ان میچوں کے بیچ میں میرا لاہور سے جانا ممکن نہیں ہے۔ مگر ٹورنامنٹ تو اب شروع ہوا ہے، تم پچھلے 3 مہینے سے وعدہ کرتے چلے آ رہے ہو، اور جہاں تک ٹورنامنٹ کی بات ہے تم اس سے پہلے بھی ٹورنامنٹ کے دوران ہی شادپور گئے تھے۔ شادپور کون سا لنڈی کوتل میں ہے؟ یہ ساتھ ہی تو شیخو پورا ہے، تم آدھے دن میں جا کے واپس بھی آ سکتے ہو۔ تم میری نیت پہ شک کر رہی ہو؟ تو پھر میں اور کیا کروں اسد؟ وہ ذرا تلخی سے بولی۔ تمہاری ہر بات مانی ہے میں نے صرف ایک بات کہی اور تم نے وہ بھی نہیں مانی۔ اب تم ہر روز بچے کی طرح سے مجھے بہلاتے رہتے ہو، اس طرح سے تو لوگ بچوں کو بھی نہیں بہلاتے۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے مجھے؟ کیا میں اتنی کوڑ مغز ہوں؟ اگر تم گھر والوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو مجھے صاف بتا دو، میں دوبارہ تم سے ذکر تک نہیں کروں گی۔ اتنی گیری پیڑی نہیں ہوں میں۔ دیکھو فریحہ، تم بات کو خواہ طول مت دو، میں نے کہا ہے نا، بس تھوڑا سا انتظار مت کرو۔ یہ لفظ استعمال، انتظار۔ وہ تیزی سے اسد کی بات کاٹ کے بولی۔ زہر لگنے لگا ہے یہ لفظ مجھے تمہارے منہ سے، ایسے لگتا ہے جیسے مجھے گالی دے رہے ہو۔ فریحہ کا لہجہ تلخ تر ہو رہا تھا، اور یہ صرف ایک جھلک تھی۔ اسد کو محسوس ہو رہا تھا کہ تلخی کا ایک بڑا الاؤ اس لہجے کے عقب میں بھڑک رہا ہے۔ وہ چند لمحے تک فریحہ کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کے سرد لہجے میں بولا، دیکھو فریحہ، اگر تم مجھ سے اکتا گئی ہو تو مجھے صاف بتا دو۔ ہم اتنی دور نہیں گئے ہیں کہ راستے جدا نہ کر سکیں۔ شاید تم اس تعلق کو ایک کھیل سمجھتی رہی ہو، لیکن اگر یہ کھیل بھی تھا تو اس کھیل میں تمہارا کچھ بھی بگڑا نہیں ہے، نہ ہی تم مجھ پہ کسی طرح کا الزام دھر سکتی ہو۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ تمہارا دل بھر گیا ہے مجھ سے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس طرح کا رویہ تم اپنا رہی ہو ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہو چکا ہے۔ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو اور میں مزید نہیں بننا چاہتی۔ میں جا رہی ہوں، سمجھ لینا کہ مر گئی فریحہ۔ وہ مڑی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ 10-15 منٹ گزر گئے، پھر اسد نے 1-2 مرتبہ اسے فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آواز سن کے فون بند کر دیا۔ پھر اسد نے بھی اس سے مکمل بے رخی اختیار کر لی۔ تم چھوٹے ہم روٹھے والا معاملہ نظر آ رہا تھا۔ 2-3 ہفتے کے وقفے کے بعد فریحہ نے ایک بار پھر بالکنی میں آنا شروع کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ اپنے رویے میں نرمی پیدا کر رہی ہے، مگر اب اسد اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اپنے کھیل پہ تھی۔ قائد اعظم ٹرافی کے میچ شروع ہونے والے تھے۔ وہ اس ٹورنامنٹ میں بھرپور کارکردگی دکھانا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اگر وہ ان میچوں میں کارکردگی دکھا سکے تو کسی اچھے بینک میں ملازمت کا راستہ کھل جائے گا۔ اگر یہ ملازمت مل جاتی تو آگے بڑھنا اس کے لیے مزید آسان ہو جاتا۔ ان دنوں اسد میں ایک اور تبدیلی بھی آئی، اور یہ تبدیلی خود اسد کے لیے بھی خاصی حیران کن تھی۔ وہ ایک بیٹسمین تھا اور اپنی ٹیم کا نمایاں ترین بیٹسمین تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ اب اس کی دلچسپی بولنگ میں بڑھ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ اس کی طبیعت کا لاؤبالی پن تھا یا کیا تھا۔ وہ کسی ایک رخ پہ اپنی توجہ زیادہ دیر تک مرکوز نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ نئے میدان فتح کرنا چاہتا تھا، نئی بلندیوں پر کمندیں پھینکنا چاہتا تھا۔ سجاد بھی ٹیم کا ایک بہت اچھا بولر تھا۔ اس نے اپنی بولنگ کی بدولت ٹیم کو اہم میچز جتوائے تھے، اور اکثر وہ اپنی نپی تلی بولنگ سے اسد کو بھی سخت پریشان کیا کرتا تھا۔ اسد نے جب اپنا تجزیہ کیا تو اسے یہ بھی محسوس ہوا
کہ اگر وہ بتدریج بولنگ کی طرف جا رہا ہے تو شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سجاد کی طرح آل راؤنڈر کارکردگی دکھانا چاہتا ہے۔ ایک میدان میں شکست دینے کے بعد اب اسے دوسرے میدان میں بھی للکارنا چاہتا ہے۔ پہل تو قدیر صاحب نے بولنگ میں اسد کی دلچسپی کو زیادہ پسند نہیں کیا، لیکن جب ایک روز وہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں کلب کی اے ٹیم کا ایک میچ دیکھنے کے لیے آئے تو اسد کی بولنگ دیکھ کے چونک سے گئے۔ وہ آدھا پونا گھنٹہ کے لیے گراؤنڈ میں آئے تھے، لیکن اسد کی بولنگ دیکھ کے وہ وہیں جم گئے اور تقریباً 2 گھنٹہ وہیں رہے۔ انہوں نے اسد کے 5-6 اوورز دیکھے اور دبے لفظوں میں تعریف بھی کی۔ اگلے روز چھٹی تھی۔ اس سے اگلے دن جب اسد نیٹ پریکٹس کے لیے گیا تو وہاں قدیر صاحب اور کلب کے مینیجر عرفان صاحب بھی موجود تھے۔ قدیر صاحب نے اسد کی بولنگ کی تعریف کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اپنی زیادہ توجہ بیٹنگ کی طرف ہی رکھے۔ قائد اعظم ٹرافی کے میچ بالکل نزدیک تھے اور اسد کی حیثیت ٹیم کے کلیدی بیٹسمین کی تھی۔ کھیل کے ان ہیجان خیز دنوں میں وہ سب کچھ بھولا ہوا تھا، لیکن انہی دنوں ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا۔ A1 کے کھلاڑی آپس میں ہی ایک میچ کھیل رہے تھے۔ اسد کی ایک تیز گیند جو اتفاقاً نو بال بھی تھی ایک مخالف کھلاڑی کے کندھے پہ جا لگی۔ کھیل میں ایسے واقعات ہو ہی جاتے ہیں، مگر مضروب کھلاڑی چونکہ سجاد کا قریبی ترین دوست بھی تھا، اس لیے اس نے اپنی چوٹ پہ شدید ترین رد عمل ظاہر کیا۔ اس سے پہلے کہ اسد اسے معذرت کرتا، وہ بیٹ لے کے اسد کی طرف لپکا اور اس پہ حملہ کرنا چاہا۔ 2-3 کھلاڑی درمیان میں آ گئے، لیکن پھر بھی افضل نامی اس کھلاڑی نے زوردار ٹانگ اسد کے سینے پہ رسید کر دی۔ اب اسد کا بھی دماغ گھوم گیا، اس نے افضل کو مکہ رسید کر دیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ اسی دوران سجاد بھی پویلین سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ تھا۔ خوش قسمتی سے قدیر صاحب اس وقت گراؤنڈ میں ہی موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ سجاد اسد تک پہنچتا اور لڑائی مزید سنگین ہو جاتی، قدیر صاحب وکٹوں کے درمیان پہنچ گئے۔ انہوں نے اسد کو مضروب کھلاڑی افضل سے علیحدہ کیا۔ اس وقت تک اسد اپنے مقابل کو 2-4 تسلی بخش ضربیں لگا چکا تھا۔ اس کے دانت ہل گئے تھے، ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ قدیر صاحب نے کمال تدبر سے بکھرے ہوئے سجاد کو بھی سنبھال لیا اور اسے ڈانٹ کے وکٹوں سے دور کر دیا۔ اس جھگڑے کا نتیجہ گو صلح صفائی کی صورت میں نکلا، مگر ایسی صلح صفائیوں سے دلوں کی کدورتیں کہاں صاف ہوتی ہیں۔ اس دھینگا مشتی کے دوران اسد کی کلائی پہ بھی ضرب آئی تھی۔ کلب کے ڈاکٹر نے کلائی کا معائنہ کیا اور اسد کو ہدایت کی کہ وہ کم از کم 2 ہفتے کے لیے کھیل میں حصہ نہ لے۔ جب انسان اچانک کسی سبب سے اپنے روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو جائے تو اسے مختلف معمولات پر اطمینان سے غور و فکر کرنے کا وافر وقت مل جاتا ہے۔ اسد کو بھی اپنی کرکٹ کی گہما گہمی سے فرصت ملی تو اس کی سوچ کے خوابیدہ گھوڑے حرکت میں آ گئے۔ فریحہ کی طرف سے اس کی توجہ یکسر ہٹ چکی تھی اور بظاہر یہی لگتا تھا کہ فریحہ بھی اس پہ مطلق توجہ نہیں دے رہی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، فریحہ کے مزاج اور رویے کے بارے میں ہی غور کر رہا تھا۔ غور کرتے کرتے اس کے ذہن میں ایک پھل جھڑی سی چھوٹ گئی۔ شمیم کا خیال اس کے ذہن میں یوں آیا جیسے کسی ڈیم کے عقب میں پانی کا خوفناک دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جائے اور جھیل اچانک گیٹ توڑ کر بہہ نکلے۔ شمیم اس کے ذہن میں آئی تو پھر آتی ہی چلی گئی۔ ذہن کے نہا خانوں میں چھپی ہوئی اس کی یادیں جوک در جوک نکل آئیں اور دل و دماغ میں ادھم مچانے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسد نے محسوس کیا کہ وہ فریحہ اور شمیم کا موازنہ کر رہا تھا۔ فریحہ اور شمیم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ فریحہ نے خود کو اسد کے لیے فراہم کر دیا تھا، مگر شمیم نے خود کو دور رکھ کے اسد کو تڑپایا تھا۔ اسد نے فریحہ جیسی ماڈرن اور خوب رو لڑکی کو اپنے قریب لانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ بے شک اس کامیابی نے اسد کو کچھ دکھ بھی دیے تھے، مگر اس نے اسد کے اندر ایک نئی توانائی بھی پیدا کی تھی۔ اس کامیابی نے اسد کو احساس دلایا تھا کہ وہ کوئی ایسا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ شمیم اسے یوں رد کرتی۔ ایسی کون سی ناقابل قبول شرط رکھ دی تھی اس نے شمیم کے سامنے؟ ایک چھوٹی سی خواہش ہی تو کی تھی۔ وہ اسے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی محبت کی طاقت شمیم کے قدموں کو حرکت میں لا سکتی ہے یا نہیں، مگر وہ انا کا پہاڑ بن گئی تھی۔
جو نہ ٹوٹ سکا، نہ ہل سکا، نہ اپنی جگہ سے سرک سکا۔ اپنی ناکامیوں اور شمیم کی کامیابیوں کے تمام مناظر یک کے بعد دیگرے اس کے ذہن میں فلم کی طرح سے چلنے لگے۔ وہ جاگتا رہا، رات بھر سوچتا رہا، یہاں تک کہ سپیدہ سحر نمودار ہو گیا۔ وہ جو 2.5-3 ماہ سے مسلسل شادپور جانے کے پروگرام بنا رہا تھا اور بگاڑ رہا تھا، ایک دم وہ ایک فیصلے پہ پہنچ گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ شادپور جائے گا۔ یہ ستمبر کے دن تھے، طویل گرمی اور حبس زدہ برسات کے بعد خوشگوار موسم کی ابتدا ہو چکی تھی۔ وہ 8-10 روز کی چھٹی گزارنے کے لیے لاہور سے شادپور روانہ ہو گیا۔ اس نے شادپور اطلاع دے دی تھی۔ گھر والے اس کی آمد کا سن کے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور گھر والوں میں یقیناً چچا کے گھر والے بھی شامل تھے۔ اگر کسی کا شامل ہونا مشکوک تھا تو وہ شمیم ہی ہو سکتی تھی۔ اسد کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان دنوں شمیم اس کے بارے میں کس انداز کے ساتھ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ ابھی تک اس کے لیے ایک پہیلی ہی تھی۔ ہاں، اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی پر دل جمی سے توجہ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ چھوٹی نازو اور علی کے لیے ٹیوٹر کے فرائض بھی انجام دے رہی ہے۔ 1 ماہ پہلے عبداللہ، اس کا لنگوٹیا یار، لاہور آیا تھا تو اس نے اسد کو کئی اندرون خانہ باتیں بھی بتائیں تھیں۔ عبداللہ نے بتایا تھا کہ چچی سلطانہ شمیم پہ شادی کے لیے چپکے بہت زور دیتی رہتی ہیں، لیکن اب وہ تھک ہار کے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ اپنی ایک قریبی سہیلی کے بیٹے کے لیے شمیم کی بات چلانا چاہ رہی تھی۔ اس لڑکے کا پہلے نکاح ہوا تھا مگر رخصتی عمل میں نہیں آ سکی، اور یہ لڑکا ہر لحاظ سے شمیم کے لیے موزوں تصور کیا جا سکتا تھا۔ مگر شمیم نے رو دھو کے والدہ کو اس کارروائی سے روک دیا۔ اس نے گھر والوں کو یہ تو بتایا تھا کہ وہ آ رہا ہے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ کس دن اور کب آ رہا ہے۔ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ شام سے تھوڑی دیر پہلے شادپور پہنچ گیا۔ تانگے سے اتر کے اس نے بیگ کندھے سے لٹکایا، کھیتوں کے کنارے کنارے چلتا اس میدان میں پہنچ گیا جو اس کے لیے کھیل کا پہلا ٹریننگ کیمپ تھا۔ ایک طرف گلی ڈنڈا ہو رہا تھا، ایک طرف والی بال کھیلا جا رہا تھا، درمیان میں کرکٹ کھیلی جا رہی تھی۔ درجنوں لڑکے بڑے شوق سے دوستانہ میچز کھیل رہے تھے۔ اسد کو دیکھ کے سارے لڑکے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اسد کی آمد کی خبر سارے علاقے میں پھیل گئی۔ یاروں دوستوں سے بامشکل رخصت ہو کر وہ گھر پہنچا۔ گھر میں سب جمع تھے، اڑوس پڑوس کی چند عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ ماں سخت شکوہ کناں نظر آتی تھیں۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے اسد کو گلے سے لگایا، کہنے لگی، اسدی، تو لگتا ہے ولایت چلا گیا ہے۔ یہ ساتھ ہی تو لاہور ہے اور تو کتنے مہینے شکل نہیں دکھاتا۔ اسد ماں کے گلے لگا ہوا تھا اور ہجوم میں اس کی نگاہیں شمیم کو تلاش کر رہی تھیں، اور پھر وہ اسے نظر آ گئی اور وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ ستون کے ساتھ کھڑی تصویر نظر آ رہی تھی۔ ایک دم اسد کو احساس ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہو گئی ہے۔ ایک عجیب سا حزن آمیز نکھار اس کے چہرے پہ تھا۔ بالوں کی لٹیں ڈھلک کے اس کے چہرے پہ آ گئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی، ایک بجلی سی تڑپ کے بادلوں کے پیچھے اوجھل ہو گئی۔ قصبے کی سوندھی خوشبو نے اور اس خوشبو میں بسی ہوئی محبت کی یادوں نے ایک بار پھر اسد کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہی در و دیوار تھے، وہی موسم تھا، وہی ماحول تھا۔ 2 ہی دن میں جیسے سب کچھ اسد کے لیے پلٹ آیا تھا، لیکن اگر کچھ نہیں پلٹا تھا تو وہ شمیم تھی۔ اس کی بے تکلف ہنسی، اس کی خوشبودار باتیں تھیں، اسد اور علی کے ساتھ اس کی دھینگا مشتی تھی۔ یہ سب کچھ شاید ان در و دیوار سے روٹ چکا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اسد کو اکثر نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اس کے رویے میں ایک نئی طرح کا تکلف سا پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اسد کے گھر آتی تھی، اس سے ضروری باتیں بھی کرتی تھی۔ اسد کی موجودگی میں ہی کئی بار وہ ہنسی بھی تھی، لیکن یہ سب کچھ اسد کو بے حد مصنوعی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس اسد کو وہ لمحے سچے اور اپنے سے لگتے تھے جب وہ خاموش ہو جاتی تھی اور اسد کی طرف نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہوتی تھی۔ یہ 3 دن کی بات ہے۔ اسد اسی برساتی میں بیٹھا ہوا تھا جہاں اس نے شمیم کے انتظار میں کئی اذیت ناک ترین راتیں گزاری تھیں۔ تبھی نازو وہاں چلی آئی۔ جب وہ لاہور میں تھا اور فریحہ کے چکر میں الجھا ہوا تھا تو نازو کے 2-3 بڑے پیارے خط اسے ملے تھے۔
ان خطوں میں معصوم ذہن کی معصوم باتیں ہوتی تھیں، ہوم ورک کی باتیں، چھٹیوں کی باتیں، سہیلیوں کی، گڈے گڑیا کے بیاہ کی باتیں۔ ہر خط کے آخر میں وہ ایک سوال ضرور پوچھتی تھی، بھائی جان آپ لاہور میں کہاں پھنس کے رہ گئے ہیں؟ شادپور کیوں نہیں آتے؟ آج بھی یہی سوال اس کی زبان پہ آ گیا۔ بھائی جان آپ بڑے وہ ہیں، لاہور جاتے ہیں تو ہمیں بھول ہی جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پھنس جاتے ہیں۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ واقعی پھنس گیا تھا؟ اس نے پیار سے نازوں کو چپت لگائی، کہنے لگا دور رہ کے بھی ہر وقت تم لوگوں کا خیال ہی رہتا ہے۔ کس کس کا خیال رہتا ہے؟ وہ رسان سے بولی۔ امی کا، ابو کا، چچا چچی کا، تمہارا، علی کا، سب کا۔ آپ نے باجی کا نام نہیں لیا۔ الفاظ جیسے خود بخود اس کے ہونٹوں سے پھسل گئے۔ ہاں اس کا بھی۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، آخر آپ دونوں کو ہوا کیا ہے؟ آپ دونوں کی لڑائی کب ختم ہوگی؟ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ باجی بہت بدل گئی ہیں۔ پہلے وہ کتنی خوش رہا کرتی تھیں، ہنستی تھیں، دوسروں کو بھی ہنساتی تھیں، مگر اب وہ چپ شاہ کا روزہ رکھ کے بیٹھی رہتی ہیں۔ کسی وقت ہنستی بولتی بھی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہیں۔ یہ تو تمہاری باجی کا ذاتی مسئلہ ہوگا، تم انہی سے پوچھ لو۔ رات کو برساتی میں موسم بڑا خوشگوار ہو گیا۔ ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان بالکل صاف تھا۔ اسد چھت پہ چہل قدمی کرنے لگا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے اسے چچا کا صحن نظر آیا، چچا کی بیٹی نظر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ ہوا کی آمد و رفت کے لیے اس نے تھوڑی سی کھڑکی کھلی رہنے دی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کی لائٹ بجھ گئی، مگر ایسا صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا۔ شاید اس نے دیکھا تھا کہ اسد چھت پہ موجود ہے یا نہیں۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ کا وقت تھا جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ آ گئی۔ اسد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سگریٹ پاؤں تلے مسل دیا۔ 1.5 سال پہلے دونوں گھروں کی چھتوں کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر اب ایک 3-4 فٹ اونچی منڈیر سی بنا دی گئی تھی۔ آمد و رفت کے لیے اس منڈیر نما دیوار کے درمیان ایک دروازہ بھی موجود تھا، یعنی یہ منڈیر برائے نام کی رکاوٹ تھی۔ اصل رکاوٹ دلوں میں تھی، جو دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھے ہوئے تھے۔ دونوں اپنی اپنی چھتوں پہ ٹہلتے رہے۔ مست کر دینے والی ہوا سے اسد کی کلف لگی قمیض پھڑپھڑا رہی تھی، شمیم کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اسد کو آئے ہوئے 5 روز ہو چکے تھے اور اسے بس 3-4 دن مزید رکنا تھا۔ یہ بات شمیم بھی جانتی تھی اور اسد کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، مگر درمیان میں بے زبانی کی خلیج حائل تھی۔ 4-5 منٹ اسی سنگین کشمکش میں گزر گئے۔ پھر پہل شمیم نے ہی کی۔ وہ منڈیر پہ کوہنیاں ٹکا کے کھڑی ہو گئی۔ نیم تاریکی کے سبب اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہاں سفید پھولوں والے آنچل کی جھلک ضرور نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ کب تک ہیں یہاں؟ میں شاید سوموار کو چلا جاؤں گا۔ اتنی دیر سے آ کے اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے۔ تائی جان اکثر روتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے وہ بیمار رہتی ہیں، پھر بھی آپ پتہ نہیں کیوں مہینوں صورت نہیں دکھاتے۔ وہ اسد کو آپ کہہ کے مخاطب کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بندہ ہر بات کا عادی ہو جاتا ہے، اسد نے کہا۔ آپ ہر کسی کو اپنی مرضیوں کا عادی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ بالکل غلط ہے، میں تو مرضیاں کرنے والوں سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ چند لمحے بالکل خاموشی رہی۔ دونوں ایک دوسرے سے چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ بیچ میں پختہ دیوار تھی۔ کیا آپ معاف نہیں کر سکتے؟ اچانک شمیم نے کہا۔ کس کو؟ مجھے، وہ بولی۔ تمہارا ذکر درمیان میں ایک دم کہاں سے آ گیا؟ اسد نے پوچھا۔ میں جانتی ہوں ان ساری خرابیوں کی جڑ میں ہوں۔ میری وجہ سے آپ شادپور سے دور ہوئے ہیں، میری وجہ سے تائی ہر وقت روتی رہتی ہیں، اس سارے گھرانے کی خوشیاں میری وجہ سے ہی غارت ہوئی ہیں۔ تم سب کچھ جانتی ہو پھر بھی کچھ نہیں جانتی، ہر بات کا پتہ ہے پھر بھی انجان بنتی ہو۔ تم کیوں کرتی ہو ایسے؟ کیوں ایک ہٹ دھرمی پہ سب کچھ قربان کر رہی ہو؟ اتنی سنگ دلی کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔
انا کا ایک پہاڑ اسد کے اندر کھڑا ہو گیا. اسے لگا کہ وہ ایک عظیم فتح سے چند قدم کے فاصلے پہ ہے. اس نے اپنی اندرونی بےتابی کو چھپاتے ہوئے کہا، تم سب جانتی ہو شمیم، تم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. چند لمحے خاموشی رہی. یہ چند لمحے چند برسوں کی طرح تھے. پھر شمیم نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی اسد، پلیز آپ ذرا ہمدردی سے سوچیں. آپ نے ایک چھوٹی سی بات کو ضد کیوں بنا لیا ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اندھیرے میں چوروں کی طرح چل کے آپ کے پاس پہنچوں؟ انا کا پہاڑ ایک دم مسمار ہو کے زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا. اسد نے گہری سانس لے کے کہا، چھوٹی بات کو بڑا بنانے والی تم ہو، میں نہیں. اب یہ بات بہت بڑی بن چکی ہے شمیم. وہ سسکیاں لے کے روتی چلی جا رہی تھی. شاید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی. اس کی آواز میں ایک جان کا کرب تھا، بے چارگی تھی اور شاید خاموش التجا بھی تھی. دفتن سیڑھیوں کی طرف سے ہاجرہ بی بی کی آواز بلند ہوئی، اسدی بیٹا کہاں ہو؟ تمہارے ابا بلا رہے ہیں. اسد ٹھٹکا، پھر آیا امی جی کہتا ہوا نیچے چلا گیا. نہ جانے کیوں ایک بار پھر اسد کی امید بڑی شدت سے بندھ گئی. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ 1-2 دن میں کچھ ہونے والا ہے. شاید شمیم نے اسد کی خواہش کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. رات ہوئی اور ایک بار پھر انتظار کی اس سولی پر وہ لٹک گیا جس پہ پہلے بھی ان گنت مرتبہ وہ لٹکا تھا. اس کے کان قدموں کی چاپ پہ تھے اور ہر پل ایک صدی کی طرح سے رکھ رہا تھا. 10 بجے کا وقت ہوگا جب اچانک اسد کو اپنا دل بلیوں اچھلتا ہوا محسوس ہوا. شمیم چھت پہ تھی اور اس کا ہیولا صاف دیکھا جا سکتا تھا، لیکن وہ اپنی چھت پہ تھی. وہ کلی کے انداز میں ٹہل رہی تھی. اسد کا دل شدید امید اور نا امیدی کے درمیان ڈولنے لگا. کبھی وہ سوچتا کہ شاید رات کی طرح اس کا چھت پہ ٹہلنا معمول ہے، پھر کبھی سوچتا کہ شاید وہ اس کی خاطر چھت پہ آئی ہے اور اب وہ تذبذب میں ہے کہ اسد کے پاس برساتی میں جائے یا نہ جائے. اسد نے برساتی کی لائٹ روشن کر رکھی تھی. اس نے ریڈیو کی آواز بھی تیز کر دی تاکہ شمیم اس شبے میں نہ رہے کہ شاید برساتی خالی ہے. 4-5 منٹ اسی طرح گزرے. پھر اچانک شمیم کے گھر کے بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ بدک کے نیچے چلی گئی. اسد کا تیزی سے دھڑکتا ہوا دل ایک بار پھر برف کا گولا بن گیا. وہ نڈھال سا ہو کے نیم دراز ہو گیا. آنسوؤں کی نمی اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی. حالات ایک بار پھر اسی نہج پہ چل نکلے تھے. رات جیسے تیسے کٹ گئی مگر دن بھی تو رات جیسا ہی تھا. وہی بے کلی، وہی نارسائی. سپہر کے وقت وہ ذرا دل بہلانے کے لیے کھیل کے میدان میں چلا گیا. اس کی زخمی کلائی ایک بار پھر سے دکھنے لگی. اس کے پرانے دوست بہت کہتے رہے لیکن اس نے بولنگ نہیں کرائی. شام ہوتے ہی وہ گھر واپس آ گیا. اب اسے بڑی شدت سے رات کا انتظار تھا، مگر رات سے بہت پہلے اسے ایک ایسا جھٹکا لگا جس نے اس کے سارے جذبات پہ اوس ڈال دی. اسے یقین ہو گیا کہ شمیم آج رات بھی نہیں آئے گی اور شاید آنے والی راتوں میں وہ نہیں آئے گی. علی نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ کو پتہ ہے باجی بیمار ہے؟ کیا ہوا ہے؟ انہیں کل رات بڑا تیز بخار ہے، سر میں بھی درد ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے چچا نے ڈاکٹر کو گھر بلایا ہوا تھا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ باجی کے کمرے میں تیز پنکھا چلایا جائے اور ان کے سرف پہ برف کی پٹیاں رکھی جائیں، اور اگر پھر بھی بخار کم نہ ہو تو انہیں ہسپتال لے جائیں. اسی دوران میں اسد کی امی بھی آ گئیں. انہوں نے کہا جاؤ بہن کا پتہ لے کے آؤ، اسے تیز بخار ہے. اسد کچھ تذبذب کے بعد چچا کے گھر پہنچ گیا. وہ جب سے آیا تھا چچا کے گھر نہیں گیا تھا. وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں شمیم بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی. نازو اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی. چچی سرہانے کی طرف بیٹھی ہوئی تھی. شمیم آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی. اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد ہو رہا تھا. چچی نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے بخار اب کم ہو گیا ہے، ہمیں تو فکر پڑ گئی تھی کہیں ہسپتال کا منہ نہ دیکھنا پڑ جائے. نازو بولی بھائی جان آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں، اب بخار کم لگ رہا ہے نا؟ اسد نے جھجکتے ہوئے شمیم کی کلائی پہ ہاتھ رکھا. کلائی ابھی بھی بہت تپ رہی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں. اسد کا ہاتھ شمیم کی کلائی پہ آیا تو
اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں بخار کی سرخی تھی۔ وہ عجیب غنودگی کی سی کیفیت میں اسد کی طرف دیکھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ چچی سلطانہ نے اسد سے مخاطب ہو کے کہا، اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے شربت بنا کے لاتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئیں اور جاتے جاتے نازو کو بھی ساتھ لے گئیں۔ کچھ بھی تھا، وہ شمیم کی ماں تھی۔ انہیں بیٹی کے سینے میں پلنے والے پرانے روگ کا علم تھا۔ انہیں خبر تھی کہ پچھلے 3-4 سال سے اس گھر کی 4 دیواری میں چھپ کے کیا کہانی پروان چڑھ رہی ہے۔ کبھی کبھی اسد کو لگتا تھا کہ شاید شمیم اپنی والدہ کو سب کچھ بتا چکی ہے۔ اس نے اسد کے حوالے سے کوئی بھی بات ماں سے چھپائی ہوئی نہیں تھی۔ چچی باہر چلی گئیں تو اسد نے رسمی انداز میں پوچھا، اب کیسی ہو شمی؟ شمیم اسد کا سوال نظر انداز کر کے بولی، اسد آپ کو میری محبت کا یقین کیسے آئے گا؟ کیا میں جان دے دوں اپنی؟ وہ غنودگی کے عالم میں تھی، ورنہ واشگاف انداز میں محبت کا لفظ اس کی زبان پہ نہ آتا۔ اسد نے کہا، تم سے جان کون مانگ رہا ہے؟ لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں کر سکتی، میں اپنی جان دے سکتی ہوں۔ ہاں اسد، میں آپ کے کہنے پہ جان دے سکتی ہوں، مگر مجھ سے کچھ اور نہ مانگے، میری جان مانگ لیں، جان مانگ لیں آپ میری۔ اس نے اٹل انداز میں اسد کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بند آنکھوں کے ساتھ ہی بڑبڑاتی چلی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں نازو بھی واپس آ چکی تھی۔ اس کی موجودگی میں بھی شمیم کی مدھم بڑبڑاہٹ جاری رہی، لیکن پھر وہ چپ ہو گئی۔ چچی شربت لے کے آئیں۔ ان کا چہرہ شمیم کی تکلیف کے سبب ستا ہوا تھا۔ کہنے لگیں، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، اچھی بھلی تھی، اب تو لگتا ہے کہ اندر ہی اندر گھلتی جا رہی ہے۔ اچھی بھلی تو ہے چچی جان، بخار ہو جانا کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ گھر آ کے اسد بڑی دیر تک برساتی میں گم سم پڑا رہا۔ غنودگی کے عالم میں شمیم کی زبان پہ محبت کا لفظ آیا تھا، گویا وہ اقرار کر رہی تھی، لیکن ابھی بھی اس کا گریز برقرار تھا۔ اس کے دل میں آئی کہ کیوں نہ شمیم کو اس کڑی آزمائش کے دباؤ سے نکال دے۔ بات تو بے شک معمولی سی تھی، وہ اس سے پیار کرتی تھی، اور اگر پیار کرتی تھی تو پھر اس کے کمرے میں بھی آ سکتی تھی۔ لیکن یہ معمولی بات وقت کے ساتھ ساتھ غیر معمولی بن گئی تھی۔ اس غیر معمولی بات کا تناؤ اسد کو بری طرح محسوس ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ شمیم کو بھی یہ تناؤ ہلکان کر دیتا تھا، تو پھر کیوں نہ وہ مثبت رخ پہ ایک قدم آگے بڑھا لے اور اس تناؤ کو ختم کر دے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن نیم دراز تھا جب اچانک قدموں کی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ یہ اس کے والد محمد حیات تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیوں پتر، کیا حال ہے تیرا؟ کونی کیسی ہے تیری؟ محمد حیات نے ٹھیٹھ لہجے میں پوچھا۔ جی بس ٹھیک ہو گئی ابا جی، آج پھر تھوڑی سی درد کر رہی تھی۔ چل پھر میرے ساتھ چل، ڈیرے چلتے ہیں، کافی مدت ہو گئی ہے گئے ہوئے، مجھے تھوڑا سا کام ہے، تمہاری بھی سیر ہو جائے گی۔ ڈیرے کا لفظ سنتے ہی اسد کے پزمردہ چہرے پہ زندگی دوڑ گئی۔ بچپن میں اسد اکثر ابا جان کے ساتھ ڈیرے پہ جایا کرتا تھا، کبھی کبھی والدہ بھی ساتھ ہوتی تھیں۔ ابا جان کو ڈیرے سے بڑا لگاؤ تھا، پھر وہاں ذمہ داری بھی تھی۔ آہستہ آہستہ ابا جان کی دلچسپی ڈیرے میں کم ہوتی چلی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شادپور میں ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں سیم اور تھور آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس بیماری کی زد میں ان کی وہ زمین بھی آ گئی تھی جس میں محمد حیات کاشتکاری کرواتے تھے۔ اب وہ شاذ و نادر ہی وہاں کا رخ کرتے تھے۔ کچھ زمین انہوں نے جیسے تیسے بیچ دی تھی، جو باقی تھی اس کی نگہداشت کے لیے دادا کے وقت کا نمک خوار اور وفادار ملازم رنگی بابا وہاں موجود رہتا تھا۔ ڈیرے کی حفاظت رنگی بابا کے سپرد ہی تھی۔ والد کے منہ سے ڈیرے کا نام سنا تو اسد فوراً تیار ہو گیا۔ لیکن ابا جان، میں زیادہ دن نہیں رہ سکوں گا، سوموار کو مجھے ہر صورت واپس لاہور پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم کل کی رات رہ کے پرسوں آ جائیں گے۔ تو عبداللہ کو نہ ساتھ لے چلیں؟ اسد نے کہا۔ اور مجھے پتہ تھا تو نے عبداللہ کی بات ضرور کرنی ہے، بھلا عبداللہ کے بغیر تجھے ڈیرے جانے کا کیا مزہ آئے گا؟ حیات محمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چچا شوکت نے ایک اچھی حالت کی جیپ لے لی تھی۔ اگلے روز صبح سویرے وہ لوگ جیپ میں سوار ہوئے اور کچے پکے راستوں پہ سفر کرتے ہوئے 2 گھنٹے میں وہ ڈیرے پہنچ گئے۔ اس جیپ میں اسد، عبداللہ اور محمد حیات کے علاوہ صرف ڈرائیور ہی تھا۔
یہ کافی باتونی اور ہنسمکھ شخص تھا۔ اسد جانتا تھا کہ اگر اسے چچا شوکت نے ملازم رکھا ہوا ہے تو یقیناً کسی خوبی کی وجہ سے ہی رکھا ہوا ہوگا۔ جیپ ڈیرے کے دروازے پہ پہنچی بھی نہیں تھی کہ رنگی بابا دروازے پہ آن کھڑا ہوا۔ رنگی کی عمر 70 سال کے قریب تھی، مگر مضبوط کاٹھی اور اچھی آب و ہوا کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے 10-12 سال چھوٹا لگتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں اس کے فرما بردار تھے۔ ایک کی شادی ہو چکی تھی، وہ شہر میں رہتا تھا، دوسرا رنگی بابا کے ساتھ ہی ڈیرے پہ رہتا تھا اور باغبانی میں رنگی بابا کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ رنگی بابا نے اسد کا ماتھا چوما، پھر ان لوگوں کا مختصر سا سامان جیپ سے اتارنے لگا۔ ڈیرے یعنی حویلی کے اندرونی حصے میں ایک بڑا سا اسٹور روم بھی تھا۔ اس میں بہت سا کاٹ کباڑ پڑا ہوتا تھا، ٹوٹی ہوئی کلہاڑیاں، میخوں والی لاٹھیوں کے بقایا جات، توڑے دار بندوقوں کے 2-3 دستے، گھوڑوں کی پرانی زینے، ایک بہت بڑا شکستہ حقہ جس کی نالی تقریباً 10 فٹ لمبی تھی، پرانے وقت کی چارپائیوں کے ٹوٹے ہوئے رنگین پائے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ 1-2 بار اسد کے والد نے سوچا بھی کہ یہ کاٹ کباڑ یہاں سے نکال دیا جائے، لیکن پھر شاید اس خیال سے ترک کر دیا کہ یہ بزرگوں کی نشانیاں ہیں، پڑی ہیں تو پڑی رہیں۔ وہ سب لوگ برآمدوں میں موڑوں پہ بیٹھ گئے۔ رنگی کا بیٹا صغیر ان کے لیے چینی کے شربت میں لیموں نچوڑ کے لے کے آیا، بڑے احترام سے انہیں پیش کیا۔ رنگی اپنی بیٹی گڑیا کے ساتھ مل کے 2 کمروں کی صفائی ستھرائی کرنے لگا۔ رنگی کی بیٹی ایک دم جوان ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے تک وہ کلانچیں بھرتی پھرتی تھی، مگر اب اس کے سر پہ آنچل آ گیا تھا۔ اس کی چال میں ایک شرم آمیز تمکنت پیدا ہو گئی تھی۔ گڑیا کی صورت میں دراصل رنگی کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہوتی تھی۔ اسے بیٹی کا بڑا چاؤ تھا اور یہ بیٹی اسے آخری عمر میں ملی تھی۔ وہ گندمی رنگت کی قبول صورت لڑکی تھی۔ اس کی ناک میں چاندی کی کیل ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی۔ چھوٹے مالک سلام، اس نے اسد کے قریب سے گزرتے ہوئے جھجک کے کہا۔ اس سے پہلے وہ اسد اور عبداللہ کو بابو جی کہتی تھی اور اس کے بھائی بھی ان دونوں کے لیے یہی لقب استعمال کرتے تھے، لیکن اب وہ اسے چھوٹے مالک کہہ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنے والد کے کہنے پہ ایسا کہہ رہی تھی۔ پھر بڑی پھرتی کے ساتھ ہاتھ چلاتے ہوئے گڑیا نے 2 کمرے صاف کر دیے۔ وہ جب بھی ڈیرے پہ آتے تھے یہی 2 کمرے ان کے استعمال میں آتے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اسد کے والد نے رنگی بابا کو ساتھ لیا اور اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ اسد اور عبداللہ صاف ستھرے بستروں پہ نیم دراز ہو کے باتیں کرنے لگے، پرانی یادیں تازہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد صغیر بھی ان کے پاس آ بیٹھا۔ باتوں کے دوران وہ بولا، اسد بابو مجھے یاد آیا، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کے گیا۔ 2 منٹ بعد لکڑی کی ایک تراشی ہوئی چھوٹی سی مورتی لے کے آ گیا۔ یہ 1 فٹ اونچی اور 1.25 فٹ چوڑی مورتی غالباً آبنوس کی لکڑی سے تراشی گئی تھی۔ اس پہ سیاہ رنگ کیا گیا تھا جو جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا۔ اس مورتی میں ایک جاگیردار ٹائپ شخص ہاتھ میں کوڑا لیے کھڑا تھا۔ ایک نیم برہنہ عورت اس کے پاؤں میں گری ہوئی تھی اور اس کے چہرے پہ شدید کرب کے آثار تھے۔ یہ کہاں سے ملی؟ اسد نے صغیر سے پوچھا۔ یہ اسٹور سے ملی تھی، صغیر نے جواب دیا۔ اسد اور عبداللہ نے الٹ پلٹ کے مورتی کو دیکھا۔ اگلے وقتوں میں اس طرح کے ڈیکوریشن پیسز اکثر حویلی میں سجائے جاتے تھے، مگر اس ڈیکوریشن پیس میں جو منظر نظر آ رہا تھا وہ خاصا توجہ طلب تھا۔ جہاں تک اسد کو یاد پڑتا تھا، اس کے اپنے خاندان میں کوئی وڈیرا یا جاگیردار ٹائپ شخص کئی نسلوں سے موجود نہیں تھا۔ اپنے پردادا کے بارے میں اس نے اتنا ضرور سنا تھا کہ وہ شکار اور گھڑ سواری میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن جاگیردارانہ مزاج تو ان کا بھی نہیں تھا۔ وہ سیدھے سادے سے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے ایک ہی شادی کی تھی اور وہ شادی بزرگوں کی طے کی ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا۔ بعد ازاں ان کی بیوی ناراض ہو کے والدین کے گھر چلی گئی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ اسد اور عبداللہ مورتی کو الٹ پلٹ کے دیکھتے رہے۔ اس دوران میں دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا۔ صغیر کی بہن گڑیا نے صغیر کو آواز دے کے بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ مورتی کا ملنا ان کے لیے کوئی اتنی اہم یا انوکھی بات نہیں تھی، ہاں البتہ کھانا ہمیشہ سے زیادہ اچھا تھا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے رنگی کی بیوی پکایا کرتی تھی اور آج اس کی بیٹی نے پکایا تھا، زاہدہ عرف گڑیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سگڑ اور سلیقہ شعار تھی، اس کے ہر کام میں سلیقہ نمایاں ہوتا تھا۔
کھانا وغیرہ کھا کے وہ لوگ پرانی یاد تازہ کرنے کے لیے کرکٹ کھیلنے لگے۔ شام کو انہوں نے احاطے میں فوارے کے پاس کھلے میں کوئلے دہکائے اور مرغیاں بھونی۔ محمد حیات، رنگی اور ڈرائیور وغیرہ بھی واپس آ چکے تھے۔ ان سب نے خوب انجوائے کیا۔ وہ آیا تو ایک رات کے لیے تھا، لیکن اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ 2-3 دن یہاں رہے اور بغیر مچھلی کا شکار کیے واپس نہ جائے۔ ویسے بھی اس کی کلائی بھی ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ صبح تک اس کا کچا پکا ارادہ پختہ ہو گیا، اور اس ارادے کو پختہ کرنے میں عبداللہ کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ اگلے روز اس نے والد صاحب سے کہہ دیا کہ وہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، وہ اور عبداللہ پرسوں تک آ جائیں گے۔ اس کے والد صاحب نے کہہ دیا کہ اگر لاہور سے قدیر صاحب کا فون پہ رابطہ ہے تو انہیں بتا دو کہ اس کی کلائی ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی، لہٰذا وہ 4-5 دن تک آئے گا۔ اسد نے اگر واپسی ملتوی کی تھی تو اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ یہ کہ شمیم کی حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ ڈیرے میں قیام کے دوران اس نے اس موضوع پر عبداللہ سے بھی کئی بار بات کی۔ اگلے روز جھیل کی لہریں مارتے پانی میں جال بچھا کے مچھلیاں پکڑتے ہوئے جب وہ دونوں کچھ دیر سستانے کے لیے گھاس پہ لیٹے تو عبداللہ نے کہا، اس کا مطلب ہے تم نے شمی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں ہتھیار ڈالنے والی تو کوئی بات نہیں ہے عبداللہ۔ دیکھو یار، وہ کافی سزا بھگت چکی ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے اسے، برسوں کی بیمار نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہاری مرضی، تم اس معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تم میرے گرو ہو، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے ہر جگہ تمہارا مشورہ شامل حال رہا ہے۔ عبداللہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات تو ہے، بخار کی بے ہوشی میں ہی صحیح شمی نے اپنی زبان سے تمہاری محبت کا اقرار تو کیا ہے۔ وہ ایک کیا شعر ہے اچھا سا، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے تو صحیح، بطور الزام ہی آئے، بطور الزام نہیں شہزادے، برسر الزام۔ شام کے بعد وہ عبداللہ اور صغیر کے ساتھ دیر تک نہر کنارے گھومتا رہا۔ رات ابر آلود تھی، پھر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ ڈیرے پہ واپس آ گئے۔ صغیر کی بہن نے ان کے لیے انڈوں کا حلوہ بنا رکھا تھا، ساتھ میں تلی ہوئی مچھلی تھی، آلو کے پراٹھے تھے۔ کھانا کھا کے عبداللہ جلدی ہی سو گیا۔ اسد جاگتا رہا۔ اس نے کھڑکی کھول رکھی تھی، ہلکی ہلکی بارش کا جل ترنگ بج رہا تھا۔ اچانک بالکل غیر متوقع طور پہ ایک بار پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اور ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا تھا۔ وہی پراسرار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کیا سوچ رہے ہو تم؟ کیوں سوچ رہے ہو؟ تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا، اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حسب معمول آس پاس کوئی نہیں تھا، سبھی کچھ معمول کے عین مطابق تھا۔ 6 فٹ کے فاصلے پہ عبداللہ بے خبر سو رہا تھا۔ میز پہ گیس لیمپ روشن تھا، دروازے کا پردہ ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ آواز پھر گونجی، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے، کیا تم اس سے سچی محبت نہیں کرتے؟ اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو تو پھر اس کے سامنے گھٹنے کیوں ٹیکتے ہو؟ محبت سرنگوں نہیں ہوتی، وہ تمہاری محبت کو سرنگوں کرنا چاہ رہی ہے، وہ تمہیں شکست خوردہ دیکھنا چاہتی ہے۔ کیا تم ایک شکست خوردہ شخص کی حیثیت سے اس کے ساتھ ساری زندگی گزار سکو گے؟ بولو، کیا تمہارے دل میں ٹوٹا ہوا یہ کانٹا تمہاری ساری زندگی کو روگ نہیں بنا دے گا؟ اور ایک بات اور بھی یاد رکھو، تمہاری یہ پہلی شکست آخری نہیں ہوگی، یہ شکستوں اور ندامتوں کا ایک سلسلہ ہوگا۔ تم اس لڑکی کے سامنے ایک بار پسپا ہوئے تو پھر ہوتے چلے جاؤ گے، ہوتے چلے جاؤ گے۔ اسد نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا، اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی، اس نے عبداللہ کا کندھا جھنجھوڑ کے اسے جگا دیا۔ عبداللہ ہڑبڑا کے اٹھا، سرخ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ اسد نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور ش کی آواز نکال کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عبداللہ گھبرا کے خاموش ہو گیا۔ اسد کے کان اسی غیر مرئی آواز پہ لگے ہوئے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ آواز
عبداللہ کو بھی سنائی دیتی ہے یا نہیں۔ 20-30 سیکنڈ مکمل خاموشی رہی، پھر وہی باروب آواز آئی، میری باتوں پہ غور کرنا۔ اچھا، خدا حافظ۔ یار کیا بات ہے، کیوں ڈرا رہا ہے مجھے؟ عبداللہ ہکلایا۔ اسد نے ایک بار پھر ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش کیا۔ جب 1 منٹ مزید اسی طرح گزر گیا تو اسد نے اپنے تکیے کے نیچے سے رومال نکالا۔ وہ صاف محسوس کر رہا تھا کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ رینگ رہا ہے۔ اس نے پسینہ صاف کیا۔ عبداللہ اس کے بستر پہ آ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے ڈری ڈری آواز میں پوچھا۔ وہی آواز آئی ہے۔ کب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ کیا تم نے نہیں سنی؟ نہیں تو مجھے تو بس تمہاری ہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ شاید تم نے غور نہیں کیا۔ عبداللہ نے اٹھ کے کمرے کا دروازہ اندر سے چیک کیا، وہ بند تھا۔ وہ اسد کے قریب بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے لرزاں ہاتھ میں تھام کے بولا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یہ کہ میرے ساتھ پشاور پیر برکات احمد کے مزار پہ چلو، ان کے گدی نشین گلجی حضرت بڑی کرنی والے ہیں، 1-2 تعویذوں میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ شیطانی وسوسے تمہارے دماغ سے ایسے نکلیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھے کوئی وہم یا وسوسہ ہے؟ یار جو کچھ بھی ہے مگر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جادو برحق ہے، اور ہوائی چیزوں کا ہونا بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہوگا 2 سال پہلے میری پھپھو کی کیا حالت ہوئی تھی؟ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، منہ سے جھاگ نکلنے لگتی تھی، کہتی تھی مجھے ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں، 2 ہفتوں میں مرنے والی ہو گئی تھیں۔ گلجی حضرت سے ہی آرام آیا تھا۔ یار یہ وہ چکر نہیں ہے، اسد نے بیزاری سے کہا۔ مجھے کوئی دورہ شورہ نہیں پڑتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میں نے تمہیں بتایا تھا۔ بس ایک آواز سی آتی ہے، کبھی لگتا ہے کہ دماغ کے اندر سے اٹھتی ہے، کبھی کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ اچھا پھر کسی ڈاکٹر کو دکھا لے، اس طرح اپنے آپ سے لڑتا رہے گا اور سوچتا رہے گا تو کوئی بیماری لگا لے گا۔ سیانے کہتے ہیں بندے کا دماغ بڑا نازک ہوتا ہے، زیادہ بوجھ پڑے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسد خاموش رہا، عبداللہ بھی خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ کمرے کی فضا بہت بوجھل ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے اپنا اعصابی تناؤ کم کرنے کے لیے سگریٹ سلگایا، کش لیتے ہوئے بولا، اچھا ایک بات تو بتا، یہ آواز سب سے پہلے کب آئی تھی تیرے کانوں میں؟ ٹھیک سے یاد تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے۔ ایک دم اسد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے ذہن میں جیسے ایک دم بہت بڑا کمکما روشن ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے سارے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ اس نے پہلے بھی کئی بار اس بارے میں سوچا تھا کہ سماعت میں گونجنے والی یہ پراسرار آواز سب سے پہلے اس نے کہاں سنی تھی۔ آج ان لمحوں میں بیٹھے بٹھائے اچانک اس پہ انکشاف ہوا کہ یہ آواز سب سے پہلے اس نے یہیں ڈیرے پہ سنی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی ہی بارش کی رات تھی۔ وہ اسی کمرے میں تھا یا شاید ساتھ والے کمرے میں تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، وہ لحاف لے کے لیٹا ہوا تھا اور آواز سن کے وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا تھا۔ کتنی دیر تک وہ پریشان رہا۔ اسد کو یاد آیا تب اس کے سرہانے ایک ٹرانزسٹر ریڈیو پڑا ہوا تھا۔ اسد نے خود کو یہ کہہ کے تسلی دے لی تھی کہ شاید اس کا ہاتھ لگنے سے ریڈیو آن ہو گیا ہوگا اور یہ آواز ریڈیو میں سے ابھری ہوگی۔ یار کیا ہو گیا تمہیں، کس سوچ میں پڑ گئے؟ عبداللہ کی آواز نے اسے خیالوں سے چونکایا۔ نہیں کچھ نہیں، یوں ہی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ کیا پوچھا تھا تم نے؟ میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ آواز والا چکر کب سے شروع ہوا تھا؟ ٹھیک سے تو یاد نہیں ہے یار، شروع میں تو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ صرف وہم ہے اور میرے کان بج رہے ہیں۔ پہل یہ آواز غنودگی کی حالت میں آتی تھی، جیسے بندہ آدھا سو رہا ہو آدھا جاگ رہا ہو، لیکن پھر یہ آواز جاگنے کی حالت میں بھی آنے لگی۔ یعنی تجھے ٹھیک سے نہیں پتا کہ شروع میں یہ آواز تم نے کب سنی تھی؟ اسد نے نفی میں سر ہلا کے عبداللہ کو ٹال دیا۔ وہ ڈیرے والی بات بتا کے عبداللہ کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال رات پچھلے پہر جب عبداللہ پھر سے سو گیا تو اسد تب بھی جاگتا رہا۔ اب اسد کی سوچ میں تبدیلی آ رہی تھی۔ کل شام وہ جو کچھ شمیم کے بارے میں سوچ رہا تھا اب وہ اسے کچھ نامناسب سا لگنے لگا تھا۔ شاید اس وقت وہ جذبات کی رو میں بہہ گیا تھا۔ حالات وہی تھے، موقف وہی تھا، ہٹ دھرمی وہی تھی، تو پھر شمیم کو رعایت دینے کا خیال اس کے ذہن میں کیوں آیا؟ وہ تو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں سرکی تھی۔
اسد کی ایک معمولی سی خواہش کے راستے میں اس نے اپنی انا کا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا، اور اب اس پہاڑ کو وہ مختلف نام دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے بے رحم موقف پہ وہ مختلف پردے ڈال رہی تھی۔ اس کی بیماری بھی تو پردے کی ہی ایک قسم تھی۔ وہ محبت کی طاقت کو سرنگوں کر کے اسد کی زندگی میں آنا چاہتی تھی، جبکہ اسد محبت کی طاقت کو سر بلند کر کے اسے زندگی میں لانا چاہتا تھا۔ وہ دن چڑھے تک حویلی کے در و دیوار میں بے قرار پھرتا رہا، اپنے آپ میں ابلتا اور کھولتا رہا۔ دوپہر تک اسے ہلکا سا بخار محسوس ہونے لگا۔ عبداللہ اور صغیر مچھلی پکڑنے اور تیراکی کرنے جھیل کی طرف چلے گئے۔ اسد وہیں کمرے میں کانٹوں کے بستر پہ لوٹتا رہا۔ دوپہر کو زاہدہ عرف گڑیا اسے کھانا دینے آئی۔ اسد نے اسے پوچھا کہ رنگی بابا کدھر ہے؟ کہنے لگی چھوٹے مالک آپ کے لیے مکئی کا آٹا لینے گاؤں گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ شام کو آپ کے لیے مکئی کی میٹھی روٹیاں بنائیں گے، لیکن بھائی مجھے تو بخار ہو رہا ہے، میرے لیے کوئی ہلکی سی چیز بنا لینا، میٹھی روٹیاں عبداللہ اور صغیر کھا لیں گے۔ وہ جی اگر زیادہ بخار ہے تو میں حکیم جی کو بلا لاؤں؟ زاہدہ نے پریشان ہو کے کہا۔ نہیں کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، بس حرارت سی ہے، شام تک ٹھیک ہو جاؤں گا، تم بس ذرا غسل خانہ دیکھتی ہوئی جانا۔ جی اچھا، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ ٹرے اسد کے سامنے رکھ کے وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی پتلی کمر پر بھاری چوٹی کسی ناگن کی طرح لہرا رہی تھی۔ ایک دم ہی اس کا جسم بھر کے پرکشش ہو گیا تھا۔ اسد پلنگ پہ بیٹھا اسے غسل خانے کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس کے سینے میں ایک چنگاری سی چمکی اور بھگ سے شعلہ بن گئی۔ اس کا دل سینے میں بے پناہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کچھ وہی کیفیت تھی جو ایک مرتبہ لاہور میں ہوئی تھی۔ اس کی فرمائش پہ جب فریحہ پہلی مرتبہ اس کے بیڈ روم میں آئی تھی، شب کے سناٹے میں اس کے قدموں کی ڈری ڈری چاپ اسد کے کمرے کے باہر ابھری تھی، تو کچھ ایسے ہی انداز میں اسد کا دل سر پٹ دوڑا تھا۔ زاہدہ غسل خانے میں داخل ہو چکی تھی۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بکھری ہوئی چیزوں کو سنبھال رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی مدھم چھن چھن سنائی دے رہی تھی۔ اسد بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا، غسل خانے کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی اور اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ اسد اس کے پرکشش جسم کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اسد نے صبح شیو کی تھی۔ صابن اور بالوں میں لتھڑا ہوا شیونگ برش شیلف پہ پڑا ہوا تھا۔ زاہدہ کے گورے گورے ہاتھ بڑی نرمی سے برش کو دھونے لگے۔ یہی وقت تھا جب اچانک زاہدہ کو اپنے عقب میں اسد کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی۔ اسد کے تاثرات دیکھ کے وہ چونک سی گئی۔ اسد نے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سمٹ کے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اسد نے اسے باہوں میں بھر لیا، اس کے ہونٹوں پہ، اس کے رخساروں پہ بوسوں کی بارش کر دی۔ چھوٹے مالک، وہ منمنا رہی تھی، کمزور سی مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ غالباً سکتے کی کیفیت میں رہ گئی تھی، کھل کے مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بامشکل خود کو اسد کی گرفت سے آزاد کیا اور ہوا کی طرح کمرے سے نکل کے گئی۔ اسد شام تک خاصا پریشان رہا۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ زاہدہ اپنے بھائی صغیر سے یا اپنے والد رنگی سے شکایت نہ کرتے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اس واقعے کے بعد زاہدہ ڈیرے کے رہائشی حصے میں نظر نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ صغیر کھانا لایا، دوسری مرتبہ رنگی نے یہ خدمت انجام دی۔ غالباً زاہدہ نے نہ آنے کے لیے کوئی بہانہ کر دیا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے فوراً بعد چچا شوکت کی جیپ انہیں واپس لینے کے لیے ڈیرے پہنچ گئی۔ اسی روز رات کو اسد کی دعوت چچا کے گھر میں تھی۔ صبح وہ لاہور واپس جا رہا تھا، لہٰذا چچا نے شمیم سے اسد کی پسندیدہ ڈش آلو قیمہ پکوائی تھی۔ اس کے علاوہ مرغ پلاؤ، کھیر وغیرہ بھی بنی تھی۔ شمیم کی طبیعت اب بہت بہتر تھی، لیکن رنگ بدستور زرد تھا۔ وہ نقاہت سے اٹھتی بیٹھتی تھی۔ چچی نے اس سے کہا کہ میں نے اس سے کہا بھی ہے کہ تمہاری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، میں خود پکا لوں گی، لیکن منع کرنے کے باوجود میرے ساتھ لگی رہی، اور آلو قیمہ تو اسی نے پکایا۔ مجبوراً اسد نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اسے ہر چیز زہر لگ رہی تھی، اور یہ بات صرف کھانے کی حد تک نہیں تھی۔ اسے شمیم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سب زہر لگ رہا تھا۔
وہ اسد کے سینے میں سلگتی ہوئی آتش سے بے خبر تھی۔ وہ شاید کسی خوش فہمی میں تھی۔ چند دن پہلے جب اسد اس کی تیمارداری کرنے آیا تھا تو اس نے اسد کے رویے میں تھوڑی سی لچک محسوس کی تھی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ اسد کے سلوک میں مزید تبدیلی رونما ہوگی، اسی لیے وہ اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی اس خوش خلقی سے وہ اسد کے غضب کو اور ہوا دے رہی ہے۔ چچا کے گھر وہ تقریباً 2 گھنٹے رہا۔ اس دوران اسے چند لمحے ایسے بھی مل گئے جن میں وہ شمیم سے بات کر سکتا تھا۔ اس نے بے دریغ لہجے میں کہا، شمی کیا تم میری خاطر اپنی ضد چھوڑ نہیں سکتی؟ شمیم کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا اس نے سہم کے کہا، کیا ایک بار تم میری بات مان نہیں سکتی؟ شمیم کے نازک ہونٹ کانپ کے رہ گئے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں سکی۔ اسد 2 ٹوک لہجے میں بولا، بے شمار پہلی راتوں کی طرح آج رات بھی میں رات بھر برساتی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شمیم کا جواب سننے سے پہلے ہی اسد نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ رخ پھیرنے سے پہلے اس نے شمیم کے چہرے پہ جو آخری منظر دیکھا تھا وہ آنکھوں کے گوشے بھیگنے کا منظر تھا۔ رات شروع ہوئی، دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی۔ وہی کھڑکی، وہی چھت، وہی بے قرار اندھیرے میں چھپے ہوئے کھیت کھلیان، اور وہی نہ آنے والا انتظار۔ رات سسکتی رہی، سلگتی رہی، اور پھر حسب معمول اجالے کی گود میں سر رکھ کے سو گئی۔ منتشر بالوں اور آنکھوں کے ساتھ اسد اپنے عقوبت خانے سے نکلا۔ اس نے چچا کے صحن پہ ایک آتشی نگاہ ڈالی اور سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسد اپنے اندر کی آگ میں پھنکتا ہوا لاہور آیا تھا۔ کرکٹ کے میدان میں پہنچ کے اسے یوں لگا جیسے مچھلی پانی میں آ گئی ہو۔ اس کا پرانا حریف سجاد بھی آج کل بہت تپا ہوا تھا۔ اسد کے ہاتھوں ایک گیند سجاد کے دوست کو لگی اور اب اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسد نے نیٹ پریکٹس شروع کر دی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، بولنگ پہ اس کی توجہ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس کی بولنگ میں زبردست بہتری بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اگلے 2-4 روز میں اس نے نیٹ پریکٹس کے دوران سجاد اور اس کے 1-2 ساتھیوں کے چھکے چھڑوا دیے تھے۔ سجاد کو خود پہ اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اکثر نیٹ پریکٹس کے دوران ٹانگوں پہ پیڈ نہیں باندھتا تھا، مگر اب اسد کی برق رفتار گیندوں نے پیڈ کے ساتھ ساتھ اسے ہیلمٹ پہننے پہ بھی مجبور کر دیا تھا۔ ٹرافی کے پہلے میچ میں ہی اسد کی کارکردگی شاندار رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میچ میں اسد کی اہمیت بیٹسمین سے زیادہ بولر کی حیثیت سے تھی۔ اسے اپنی ٹیم کی طرف سے بولنگ کا آغاز کرنا تھا۔ میچ کی صبح اس کی ملاقات عبداللہ سے ہوئی۔ وہ ٹرافی کا میچ دیکھنے کے لیے شیخو پورہ سے لاہور آیا تھا۔ عبداللہ کی باتوں سے جہاں اسد کو کئی اور باتوں کا پتہ چلا، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں شمیم کے رشتے کی بات پھر سے چل رہی ہے۔ چچی جان کی قریبی سہیلی اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے شادپور آئی ہوئی ہے اور شمیم کے ہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ اس قسم کی اطلاعات اسد کی اندرونی آگ کو بھڑکا کے شعلہ جوالہ بنا دیا کرتی تھیں۔ اس میچ کے آغاز سے قبل بھی وہ شعلہ جوالہ بن گیا۔ اس کے کھیل میں وہی تندی پیدا ہو گئی جو اس کے مد مقابل کو ہراساں کر دیتی تھی۔ انتہائی برق رفتار بولنگ کراتے ہوئے اس نے میچ میں 6 کھلاڑی آؤٹ کیے اور سنسنی پھیلا دی۔ بیٹنگ میں اس نے تقریباً 40 رنز بنائے۔ وہ جس وقت ٹورنامنٹ کی یادگار اور تباہ کن بولنگ کر رہا تھا، اس کے ذہن میں صرف اور صرف شمیم سمائی ہوئی تھی۔ وہ بولنگ کراتے ہوئے مخالف کھلاڑیوں کی وکٹوں کو نہیں بلکہ اس کی انا کو نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی انا کی دھجیاں اڑا دینا چاہتا تھا، اسے پرزے پرزے کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی وحشت بڑھتی چلی گئی اور 6 وکٹیں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جھڑ گئیں۔ اتفاقاً ایک بڑے بینک کی ٹیم کے کپتان صاحب بھی یہ میچ دیکھ رہے تھے۔ یہ کپتان صاحب قومی ٹیم کے سابق کھلاڑی بھی رہ چکے تھے۔ ان کا نام تو عارف تھا لیکن یار لوگ انہیں جونی بھائی کہہ کے پکارتے تھے۔ کلب لیول کے کھلاڑی جونی بھائی سے بات کرنا بھی باعث عزت سمجھتے تھے۔ کہاں کہ یہ کہ انہوں نے خود اسے بلایا، اس کی تعریف کی اور اسے اپنے دفتر میں آنے کی دعوت دی۔ یہ کامیابی اسد کے لیے بڑی خوشائن تھی۔ اس نے اپنے محسن قدیر صاحب کو بھی اس بارے میں بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ قدیر صاحب خوشی کا اظہار کریں گے، مگر نہ جانے کیا بات تھی،
جونی بھائی کا ذکر سن کے وہ زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک طرح کا گدلا پن نمایاں ہو گیا اور انہوں نے اس موضوع پہ اسد سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ کیا بات ہے، آپ جونی بھائی کی بات سے خوش نہیں ہیں؟ اسد نے قدیر صاحب سے پوچھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولے، دیکھو بھائی، آنے والے دنوں میں تمہیں بہت سے لوگ ملیں گے، ان میں سے کچھ مخلص ہوں گے، کچھ مخلص نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مخلص تو شاید ہوں لیکن وہ اس بات کے اہل نہیں ہوں گے کہ تمہیں آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ تم جانتے ہی ہو کرکٹ کی سیاست کتنی گندی ہے، اس سیاست نے بڑے بڑے نگینے خاک میں ملا دیے ہیں، یہاں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسد نے کہا، جناب آپ کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا کام تو کھیلنا ہے، ہمارے بارے میں اچھے برے کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تھوڑی دیر اسد اور قدیر صاحب میں اسی موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی، پھر سجاد وہاں چلا آیا اور دونوں کو خاموش ہونا پڑا۔ ٹرافی کے میچوں میں اسد کی کارکردگی شاندار رہی۔ وہ اس ٹورنامنٹ میں بیٹسمین کے علاوہ ایک انتہائی خطرناک بولر کی حیثیت سے بھی ابھرا۔ اس کی برق رفتار گیندوں نے مخالف کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اسد کی کارکردگی کی بدولت A1 کلب کی ٹیم وکٹری سٹینڈ تک پہنچی۔ A1 نے فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا اور رنر اپ رہی۔ آخری 2 میچ بے حد کانٹے دار تھے۔ اسد کو بڑی جان مارنا پڑی۔ اس کی کلائی میں پھر سے ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا تھا۔ ٹورنامنٹ کے بعد قدیر صاحب نے اسد کو ماہرانہ مشورہ دیا کہ وہ کم از کم 2 ہفتہ مکمل آرام کرے۔ قدیر صاحب نے آرام کی بات کی تو پلک جھپکتے میں اسد کے ذہن میں ڈیرے کا خیال آیا۔ اگر 1.5-2 ہفتے تک آرام کرنا تھا تو پھر اس کے لیے ڈیرے سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن ڈیرے پہ جانے سے پہلے اسد ایک اور کام کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ کام تھا جو بڑے عرصے سے وہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، بس ایک عجیب سی جھجک آڑے آ جاتی تھی۔ بہرحال کافی کوشش کے بعد وہ بالآخر اس جھجک پہ تھوڑا بہت قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی شام وہ جیل روڈ پہ واقع ایک سائیکیٹرسٹ کے کلینک میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ ایک کوالیفائڈ نفسیات دان تھے اور ڈاکٹر شاہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اگلے 1 گھنٹے میں اسد نے اس مہربان ڈاکٹر کو اپنی ساری نفسیاتی الجھن سے آگاہ کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ تحلیل نفسی کے عمل سے گزرا۔ اس نے اپنی سماعت سے ٹکرانے والی پراسرار آواز کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی۔ پوری بات سننے کے بعد ڈاکٹر شاہ نے کہا، مسٹر اسد، تم مجھے پڑھے لکھے اور سمجھدار لگتے ہو، میرا خیال ہے کہ میں تم سے کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ شیزوفرینیا کا لفظ تو تم نے سنا ہوگا۔ شیزوفرینیا کی مختلف اقسام اور اسٹیجز ہوتی ہیں۔ شیزوفرینیا ایک ایسی قسم ہے جس میں متاثرہ شخص ایسی چیزیں دیکھتا ہے یا ایسی آوازیں سنتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی یا ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اس کو ہم اپنی اصطلاح میں پرسیپچول ڈس آرڈرز کہتے ہیں۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اسد نے تیزی سے کہا۔ میں نے اس پہلو پہ بہت مرتبہ سوچا ہے، مگر میں اس آواز کو باقاعدگی ہوش و حواس سنتا ہوں۔ اس آواز کے سوا مجھے کوئی وہم، کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، میں بالکل صحت مند ہوں۔ ڈاکٹر شاہ نے کہا، میں نے کب کہا کہ تم صحت مند نہیں ہو؟ شیزوفرینیا کی ابتدا ہوتی ہے تو اسے بیماری نہیں کہا جاتا۔ تم نوجوان ہو، تمہارے اندر توانائی ہے، ہر قسم کی نفسیاتی کیفیت سے لڑنے کی طاقت ہے۔ میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اسے ایک طویل لیکچر دے دیا۔ اس لیکچر میں نفسیات کی دقیق اصطلاحات استعمال کی گئیں، مختلف نفسیاتی اور طبی مشورے دیے گئے۔ اسد نے یہ سب کچھ سنا لیکن اس کے دل کی گہرائی کو کوئی بھی بات چھو نہ سکی، اور چھوتی بھی کیسے؟ ڈاکٹر اور مریض کی سوچ میں بنیادی اختلاف موجود تھا۔ ڈاکٹر جسے وہم قرار دے رہا تھا، مریض کے نزدیک وہ ٹھوس حقیقت تھی۔ وہ کلینک سے مایوس ہو کے باہر نکلا تھا۔ اگلے روز اسد نے چھٹیاں گزارنے کے لیے ڈیرے پہ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ڈیرے کا خیال ذہن میں آتے ہی اسد کے دل میں عجیب سی خود بدھ ہونے لگی۔ اسے خوبصورت سراپا یاد آیا جو اس کی طرف سے رخ پھیرے کھڑا تھا، اس کا شیونگ برش دھو رہا تھا۔ رنگی بابا کی بیٹی کے حسن کا ذائقہ ابھی تک اسد کی زبان پہ تھا۔ وہ ایک بار پھر اس ذائقے سے آشنا ہونا چاہتا تھا۔ فریحہ کے بعد یہ دوسرا ذائقہ تھا جو اس کی زبان پہ آیا تھا۔
کبھی کبھار اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بے مہار ہو جائے، اپنے جذبوں کے سارے بند کھول دے، انہیں آزاد چھوڑ دے، فریحہ جیسی بہت خوبصورت لڑکیوں کو فتح کرے، ان مفتوح لڑکیوں کی ایک فہرست بنائے۔ یہ فہرست یا البم وہ ایک دن شمیم کے سامنے رکھ دے اور اسے بتائے کہ یہ دیکھو میری کامرانیوں کے نشان۔ تم کیا سمجھتی تھیں اپنے آپ کو؟ کوئی حور پری، کوئی آسمانی مخلوق تھیں تم، شادپور میں رہنے والی، بھینسوں کے آگے چارہ ڈالنے والی، مکئی اور ساگ کھانے والی، دہی سے سر دھونے والی نیم دیہاتن لڑکی۔ دیکھو ان اسمارٹ جسموں اور حسین چہروں کو، یہ ہیں وہ لڑکیاں جو میری نگاہ التفات کی منتظر رہتی ہیں۔ ٹرافی کے میچوں میں اسد کی دھواں دار کارکردگی نے جہاں بہت سے دیگر لوگوں کو متاثر کیا تھا، وہاں اس کے پڑوسی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ فریحہ کے والد نے خالو جان کے گھر آنے کی زحمت کی، اسد کو مبارکباد دی۔ فریحہ کے والد افضال صدیقی کرکٹ سے خاصا شغف رکھتے تھے اور کھیل کی باریکیوں کو سمجھتے بھی تھے۔ انہوں نے ٹرافی کا میچ بھی دیکھا تھا۔ اسد کی بولنگ کی تعریف کیے بغیر وہ رہ نہیں پائے تھے۔ 2 روز پہلے انہوں نے اپنے گھر میں اسد اور اشفاق کی باقاعدہ دعوت کر ڈالی۔ اس دعوت کے دوران فریحہ کی بہنوں نے، شاہین، نادیہ وغیرہ نے اسد کو گھیر کے رکھا۔ وہ اسد اور اشفاق کو بالکل گھر کے فرد کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھیں۔ ہاں، البتہ فریحہ کا رویہ سرد مہری کا شکار تھا۔ شاید اسد سے اپنے کھچاؤ اور بیگانگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ عین کھانے کے موقع پہ اپنی کسی سہیلی کے ہنگامی بلاوے پہ اس کے گھر چلی گئی۔ بہرحال اسد کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ دوسرے روز اسد شادپور پہنچ گیا۔ علاقے کے سابق MNA صاحب اپنے تحصیلدار دوست کے ساتھ اسد سے ملنے پہنچے، اسے شاباش دی۔ محمد حیات تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ بیٹے کے کھیل کود سے نالاں تھے اور اب یہی کھیل کود ان کی عزت افزائی کا سبب بن رہا تھا۔ MNA چودھری بابر جیسے لوگ ان کے مہمان بن رہے تھے۔ اسد تقریباً 24 گھنٹے گھر میں رہا۔ ان 24 گھنٹوں میں بس ایک مرتبہ اسے شمیم کی جھلک نظر آئی۔ وہ چچی کے کندھے کے اوپر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی۔ اسد کی نگاہوں نے کہا، شمی تم میری دلہن بننا چاہتی ہو اور میں بھی تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، لیکن جب تک میری بات نہیں مانو گی کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی ضد پہ اڑی رہو گی تو سب کچھ تمہاری ضد کی بھینٹ چڑھ جائے گا۔ جواب میں شمی کی نگاہوں نے کہا، اگر تمہاری ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ میں دن رات تمہاری محبت میں تڑپوں گی، اپنا آپ وار دوں گی، لیکن اپنی شرم و حیا اور ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اگلے روز سپہر کے وقت اسد اور عبداللہ ڈیرے پہ پہنچ گئے۔ چچا شوکت کا ڈرائیور انہیں چھوڑ کے واپس آ گیا۔ اس مرتبہ اسد کا ارادہ 10-15 روز رہنے کا تھا۔ 2 دن اسد نے ڈیرے پہ بڑی سخت بے چینی میں گزارے۔ تیسرے دن اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے پوچھ لیا۔ رنگی بابا اس کے لیے چائے لے کے آیا تو اس نے ان سے پوچھا، رنگی بابا گڑیا کہاں ہے؟ اسے نہیں دیکھا۔ رنگی بولا، ہاں بس وہ ذرا بڑی ہو گئی ہے نا، شرمانے لگی ہے۔ پاگل ہے بالکل، بھلا اپنوں سے بھی کوئی شرماتا ہے، میں ابھی بھیجتا ہوں اسے۔ کچھ دیر بعد زاہدہ وہاں چلی آئی۔ اس کے آنے سے پہلے اسد نے عبداللہ کو بہانے سے باہر بھیج دیا تھا۔ ابھی تک اس نے عبداللہ کو اپنے اس نئے کارنامے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ زاہدہ گلابی شلوار قمیض میں تھی۔ کپڑوں کے اندر سے اس کا شباب پھوٹا پڑ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ غریب اور خستہ حال کپڑوں سے اس کی امیر جوانی سنبھالی نہیں جا رہی۔ سلام چھوٹے صاحب، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ وعلیکم السلام، اتنے دن ہو گئے تم نے صورت ہی نہیں دکھائی۔ اس نے لرزاں پلکیں اٹھا کے اسد کو دیکھا۔ شرم کے بوجھ سے پلکیں فوراً جھکا دی۔ کہنے لگی، وہ آ تو گئی ہوں میں جی۔ زاہدہ کے انداز نے اسد کا حوصلہ بڑھایا۔ کہنے لگا، یہ آنا تو کوئی آنا نہیں ہوا، مزہ تو تب تھا جب خود چل کے آتی۔ جی خود ہی تو چل کے آئی ہوں۔ ہاں لیکن رنگی چاچا کے کہنے پہ چل کے آئی ہونا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کے چہرے پہ دھوپ چھاؤں کی سی کیفیت تھی۔ بیتے ہوئے وہ چند لمحے جن کے بارے میں صرف وہ دونوں جانتے تھے، وہ ان دونوں کے دلوں کو انوکھے انداز میں دھڑکا رہے تھے۔ اسد نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کے دیوار سے ٹیک لگائی۔
کہنے لگا رات کو آ سکتی ہو، میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ ابھی کر لیں بات۔ ابھی نہیں، ابھی تو عبداللہ آ رہا ہوگا، بس میں رات کو اسے دوسرے کمرے میں سلا دوں گا، تم آ جانا، دروازہ کھلا ہوگا۔ میں نہیں آ سکتی، ابا کو پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ ویسے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، اسد نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے رنگی چاچا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن چھوٹے مالک آپ، ایک دم اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ حویلی کے دروازے پہ صغیر کی سائیکل کی گھنٹی سنائی دی۔ زاہدہ نے جلدی سے کہا، ہائی اللہ بھائی آ گیا، میں چلتی ہوں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے اسد کو دیکھا، پھر بےتاب ہو کے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے مڑنے سے اس کی لمبی چوٹی لہرائی اور وہ سامنے کی طرف چلی گئی۔ آنا ضرور زاہدہ، میں رات کو تمہارا انتظار کروں گا، اسد نے پیچھے سے اسے آواز دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ رات کو زاہدہ آئے گی یا نہیں، لیکن انتظار تو اسے کرنا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کرکٹ کی ایک معروف کتاب 3 عظیم بولرز لے کے آیا تھا۔ رات کو یہ کتاب پڑھنے کا بہانہ کر کے اس نے عبداللہ کو ساتھ والے کمرے میں سلا دیا، اور پل پل سرکتی رات میں کسی چاپ کا انتظار کرنا اس کی الجھن بن کے رہ گیا۔ جب دل بے چین ہو کے دھڑکتا تھا، سناٹا سانپ کی طرح ڈستا تھا۔ ہزار ہا امکانات ذہن میں سرسراتے تھے۔ جہاں بے پناہ کرب کا احساس ہوتا تھا، وہیں ایک طرح کا نشہ بھی رگو پے میں سرایت کر جاتا تھا۔